بالکل سر. ویسے سر اگر آپ یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، ٹک ٹاک، واٹس ایپ کو ملائیں تو 10 کروڑ سے تو کراس اب تک وہ کر چکا ہوگا. ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف عالم اسلام نہیں، ساری دنیا اس کی آواز سننا چاہتی. بالکل سر. ہم اپنے اگلے ٹاپک پر آتے ہیں. آج سر کل ایک واقعہ ہوا ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر. ہارون صاحب ہوا یہ کہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی صاحب کے پاس 9 مئی کے کیسز آئے. ٹھیک جب ہے. ان کے پاس 9 مئی کے کیسز آئے تو انہوں نے بجائے وہ ججز جن کی کریڈیبلٹی، جن کی اپنے حلف سے وفا پورا پاکستان جانتا ہے، یعنی منصور علی شاہ صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، اطہر من اللہ صاحب ہوں، شاہد وحید صاحب ہوں، عائشہ ملک صاحبہ ہوں، عقیل عباسی صاحب ہوں، ان کے بینچز میں وہ کیسز نہیں لگائے. کیسز انہوں نے اپنے پاس لگائے اور ایک ہی فیصلہ دے دیا کہ 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ 120 دن میں کیا جائے. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے آپ نے ایک ایک بندے کو 10 کیسوں میں، 20 کیسوں میں ملوث کیا. دہشت گردی کا کیس بنتا تھا نہیں بنتا تھا، ایک سے زیادہ ایف آئی آر ہو سکتی تھی نہیں ہو سکتی تھی، 2 سال سے بیلیں کیوں نہیں ہوئی، کوئی سوال انہوں نے نہیں پوچھا. انہوں نے ایک آرڈر کر دیا کہ 120 دن میں فیصلہ کریں. جب انہوں نے یہ کہا تو بہت سے وکلا نے یہ بات کی کہ یہ آپ نے کیا فضول فیصلہ دیا ہے 120 دن میں، یہ تو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں گی. ایک بندے پہ 20 شہروں میں کیس ہے تو وہ کیسے 120 دن میں وہ ہر جگہ جا کے پیش ہو سکتا ہے. لیکن یحییٰ صاحب پھر کون ان کو، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. اب ہوا یہ کہ ان کے فیصلے کے بعد جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک واقعہ سامنے آیا ہے جو کل ہوا ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر، جس پہ لیٹر جو لکھا ہے شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اپنے ناظرین کو. لیکن جو ہمیں وہاں سے پتہ چلا، ایک تو یہ ہے کہ جو 2 گواہ ہیں انہوں نے آ کے گواہی دی، اور ایک کیس میں جو ان کی گواہی ہے وہ تمام کیسوں میں کاپی پیسٹ کر دی گئی ہے. ایسا فوجداری کیس میں کبھی بھی نہیں ہوا. کبھی بھی نہیں. ایک چیز. دوسرا یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جج منظر علی گل کو کہا، اور سر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ منظر علی گل وہ جج ہیں کہ جب ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنے، انہوں نے 5-6 عدالتوں میں آزاد جج لگائے اے ٹی سی کے، جن میں سے ایک سرگودا کے محمد عباس یہ یاد ہے جی، جنہوں نے وہ سارا ہوا. لیکن جیسے ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ لایا گیا، قاضی فائزی صاحب ان کو سپریم کورٹ لے آئے، اور اس وقت مخالفت کی تھی منیب اختر صاحب نے، منصور علی شاہ وغیرہ نے کہ اس کو مطلب آپ لائیں. تو جب ان کو لے آئے، پیچھے عالیہ نیلم صاحبہ بن گئی. جب عالیہ نیلم بنی، انہوں نے جن ججز کو ہٹایا ان میں سے یہاں پہ لاہور کے بھی آزاد ججز کو ہٹا کے اور منظر علی گل کو انہوں نے لگا دیا. اب منظر علی گل کو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ یک طرفہ ٹرائل چلا رہے ہیں، اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ ٹرائل کیوں چلا رہے ہیں، آپ سزائے موت سنا دیں. دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میرے کان میں تکلیف ہے، میرے دانت میں تکلیف ہے، میرا اسکل اس سے متاثر ہو رہا ہے، آپ مجھے بیسک میرے انسانی حقوق میں میرا یہ حق ہے کہ مجھے علاج کے لیے، چیک اپ کے لیے آپ اجازت دیں. آپ اجازت نہیں دے رہے. پھر چالان نامکمل پیش کیا گیا، میڈیا وہاں جا نہیں رہا، جانے نہیں دیا جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ جو جیل کے اندر ٹرائل جہاں پہ آپ کر رہے ہیں یہ عدالت ہے، عدالت میں تو ہمیں بنیادی انسانی حقوق آپ دے دیں. پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ 7 بجے لوگوں کو بلاتے ہیں، 4 بجے تک ڈیٹین رکھتے ہیں کمرہ عدالت کے اندر، نہ آپ ان کو پانی دیتے ہیں، نہ آپ ان کو باہر نکلنے دیتے ہیں. اور لاسٹ انہوں نے بات یہ کی کہ لوگ 1.5 سال قید سے نکل کے رہا ہوئے 9 مئی کے کیسوں میں، اب وہ بیچاروں نے روزگار دوبارہ شروع کیا. آپ ان کو دوبارہ روز بلا کے 7 سے 4 بجے تک یہاں ذلیل کرتے ہیں، وہ بے روزگار ہو جائیں گے. پہلے ان کے گھر مشکلات کا شکار ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کریں، بے روزگار ہوں، بھوک سے مار جائیں، پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ سزائے موت سنا دیں. تو یہ ہارون صاحب جو پھر آج ایک لیٹر بھی لکھا ہے اعجاز چودھری صاحب نے، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یا محمود رشید صاحب، انہوں نے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالتوں پہ پہلے ہی اعتماد کوئی نہیں تھا، لیکن کل تو جو ہوا ہے وہ عدالتوں کی تباہی کی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا ہے. انہوں نے جو کچھ اس کمرہ عدالت کے اندر ہو رہا ہے جیل کے اندر، اس کی انہوں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ اس پہ سر؟ نہیں دیکھیے، یہ آخری تابوت، آخری کیل کیا ہے؟ جس دن ایک جیلی اسمبلی نے، جس میں 5,000 ووٹ لینے والے کے 50,000 ووٹ بنا دیے گئے، جی سر. یا 7,000 ووٹ لینے والے کے 70,000 بنا دیے گئے، 10,000 لینے والے 1,00,000 بنا دیے گئے، جس دن اس جعلی اسمبلی نے اقتدار سنبھال لیا اور اس نے ایک ترمیم کر دی، 26ویں ترمیم، عدالت کا اس دن خاتمہ ہو گیا تھا. جی سر. اب اس نے کہا شاہد خاقان عباسی نے کہ پاکستان کے چیف جسٹس کی حیثیت ایک چپراسی سے بھی کم ہے. بالکل. یہ واقعہ اگر کبھی رونما ہوا ہوتا اس سے پہلے تو اور یہ تو وہ بہت شائستہ آدمی ہے، وہ یہ تو زبان استعمال کرنے کا عادی نہیں ہے. بالکل. شاہد خاقان عباسی، تو اس کو بلایا جاتا کہ آپ نے چپراسی سے بھی کم کہا اور اس کو کم از کم علامتی سزا دی جاتی، اول تو وہ جیل بھیجا جاتا. جی سر. نہ عدالت کا کوئی وجود ہے، نہ آئین کا کوئی وجود ہے.
آئین کا کوئی وجود ہوتا. پختونخوا اسمبلی ٹوٹی تھی, اس کے الیکشن ہوتے. پنجاب اسمبلی ٹوٹی تھی, اس کے کوئی الیکشن ہوتے. اگر آئین کا کوئی وجود ہوتا تو رزلٹ کیا اس طرح تبدیل ہوتے کہ 5ویں نمبر پہ آنے والا 6 نمبر پہ, وہ ایم کے والے خوب مانتے ہیں ہم نہیں جیتے. بالکل. اس کو اسمبلی کی سیٹ پیش کی گئی اپنا نعیم الرحمان, حافظ نعیم الرحمان کو, اس نے انکار کر دیا. وہاں آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں کئی لوگوں نے انکار کر دیا. تو یہ ایک جعلی اسمبلی ہے, آئین کا کوئی وجود ہے نہ عدالتوں کا. انفیکٹ پولیس اور سول سروس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. بالکل سر. پولیس کو جو کہا جائے گا وہ کرے گی, عدالتوں سے جو کہا جائے گا وہ کریں گی. تو یہ تو ایک دیکھیے جو تبدیلی آئے گی وہ یہ اس دور جاہلیت کا خاتمہ ایک ہی دن ہوگا. وہ دن ایسا ہوگا جب شفاف الیکشن کا اعلان کیا جائے گا. اس کے لیے جدوجہد جاری ہے, اس پہ جائزہ لینا چاہیے, کن خطوط پہ وہ جدوجہد ہونی چاہیے. جو امیدیں وابستہ کی تھیں, جو بہت ہی بچگانہ ایک بات تھی کہ بھائی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور وہ کرے گا اور وہ ایک ٹیلی فون کرے گا اور وہ رہا ہو جائے گا. بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا. اس کی تو کتاب کا نام ہی آرٹ آف ڈیل ہے. جی سر. اس نے جو فوائد حاصل کر سکتا تھا, ان سے جو باتیں منوا سکتا تھا وہ منوا لوں, اور معلوم ہی نہیں ہے کیا باتیں منوائی ہیں. اور وہ آپ کو پتہ مڈل ایسٹ گیا, $600 بلین کی انویسٹمنٹ اور $140 بلین کا غالباً یا $124 بلین کا اسلحہ جو وہ سنبھال ہی نہیں سکتے. تو یہ پاکستان عوامی جدوجہد سے ہوگا. اور دیکھیں میں آپ سے بار بار کہتا ہوں, عوامی تحریکیں نہیں مر سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ چیف جسٹس کی جب بحالی کا مسئلہ تھا تو بیچ میں بڑے وقفے آئے, لوگ مایوس ہو گئے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے بھائی عوامی تحریکیں نہیں ختم ہوا کرتی. 83% حمایت تھی. عمران خان کی بھی اسی طرح بے پناہ حمایت ہے. تو فائنلی ان کو نمونہ عبرت بننا ہے, نواز شریف کو بھی, شہباز شریف خاندان کو پورے کو, زرداری خاندان کو بھی. اتنی زیادتیاں یہ کر چکے ہیں. مجھے بتائیے کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ جس آدمی کے کہنے پہ وزیر اعظم کا تقرر ہوا, وزیر اعلیٰ کا تقرر ہوا, جنگ ہو رہی اور وہ 7 دن خاموش رہے؟ صحیح بات ہے. اور 7 دن کے بعد وہ ایک لفظ مودی کے خلاف نہ کہے, ایک لفظ بھارت کے خلاف نہ کہے, صرف اتنا کہے کہ یہ ہمارے لوگوں نے بڑی جنگ اچھی لڑی اور جیتی. تو بچہ کہہ رہا ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, جیفری سائچ بھی کہہ رہا ہے, وہ ڈیلی ٹیلی گراف بھی کہہ رہا ہے, دنیا بھر کے اخبارات اور چینل کہہ رہے ہیں. تو جس آدمی کی ملک سے وفاداری ہی مشکوک ہے, جی سر, جس کا ذاتی دوست ہے مودی, وہ یہ لوگ جو یہ ملک کی قیادت کریں گے, یہ لوگ کب تک انہیں قبول کریں, کب تک انہیں برداشت کریں گے؟ لوگوں کو ایک وقت آئے گا. دیکھیے چنگاری اچانک بھڑکتی ہے اور پھر ہر چیز کا صفایا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم اپنے اگلے موضوع پر چلتے ہیں, اور اگلا موضوع ہمارا یہ ہے کہ میاں مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اچھا ایک بات رہ گئی سر, شاہ محمود تو 9 مئی کو کراچی میں تھے, بالکل, ان کے لیے بیمار تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد باہر کھڑی تھی, اندر گئی نہیں. جی سر, میرا خیال ہے ان کے کیس میں محمود رشید کے بھی یہی ہے, اور جسٹس اعجاز چودھری صاحب کا بھی یہی قصہ ہے. جی سر. بھائی مقدمے جھوٹے, 200 مقدمے کبھی کسی وزیر اعظم پہ بنے ہیں. اور یہ کیا کیس ہے جی اپنا القادر یونیورسٹی والا؟ جی سر. او بھائی وہ ڈائریکٹر کو 1 روپیہ نہیں مل سکتا, وہ گاڑی استعمال نہیں کر سکتا, وہ وہاں کسی طرح کی کوئی مراحت نہیں لے سکتا. وہ یونیورسٹی بنی ہے جہاں بچے مفت پڑھتے تھے, ان پیسوں سے ایک دانش یونیورسٹی بنا رہے ہیں. دانش یونیورسٹی اور شہباز شریف, یہ تو گرامر کے لحاظ سے غلط ہے یار. بالکل ٹھیک ہے سر. سر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں, 10 مئی اور 28 مئی والے ہیں. بھائی وہ آپ اپنا کلپ چلائیں مہربانی کر کے, جس میں وہ جب مریم نواز تقریر کرتی تھی محترمہ, تو جس کے پیچھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے وہ کہتی تھی, اور کریکٹر اسیسینیشن کرتی تھی پاکستان آرمی کی. عمران خان تو ناراض ضرور ہوا اسٹیبلشمنٹ سے, اور اس کو حق تھا ناراض ہونے کا, مگر اس نے ساتھ ہمیشہ یہ کہا یہ میری فوج ہے, یہ میرا ملک ہے. جی سر. دیکھیے وہ جیسے ہی انڈیا نے حملہ کیا وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا مودی تم پچھتاؤ گے, جو بھی اس کے الفاظ تھے. نواز شریف صاحب کو تو 7 دن ایسی چپ لگی کہ میرے دوست کے ساتھ میرے ملک کی جنگ ہو گئی ہے. 7 دن بولے نہیں,
وہ پھر بولی تو عظمی بخاری بولی جنگ ساری اس نے ڈیزائن کی تھی. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس نے ڈیزائن کی، اس نے کی تھی. وہ کہا کرتے تھے یہ راہ کا ایجنٹ ہے. راہ کا ایجنٹ تو نواز شریف نہیں تھا، مودی کا دوست تھا. یہ صحیح ہے جی سر. مسلمانوں کے قاتل مودی کا دوست ہے. راہ کا ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی 10 20 50 ہزار 1 لاکھ روپے اس کو ملتے ہوں گے. جی سر. تو وہ نواز شریف کو اس کی تو ضرورت نہیں ہے. جی سر. سر یہ وہ مریم نواز صاحب کے لیے میرے بچوں ایک بات میں اور آپ کو سمجھا دوں. آج یہ جو آپ آواز اٹھا رہے ہو نا پاپا جونز کے خلاف اور پیزا والوں کے خلاف، وہ اس لیے ہے نواز شریف کو سمجھ آ رہی ہے کہ میری عوام کو سب سمجھ آ رہی ہے. اور اگر ایک 3 دفعہ یہ انہوں نے نواز شریف ایک تھرولی کرپٹ آدمی ہے. جی سر. زرداری کرپٹ ہے، شہباز شریف کرپٹ ہے، ساری دنیا جانتی ہے. آپ بتائیے وہ جو کتاب لکھی گئی اگر کہیں تو میں موبائل میں سے نکال کے آپ کو دکھاتے کہ امریکی نون لیڈر نے کتاب لکھی ہے کہ 400 ملین ڈالر کے اس نے پیسے کمائے. وہ کتنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو ایک ماڈل کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے دنیا میں کرپشن کے. جی سر. ہاں جی، دنیا کے کرپٹ زرداری کو پڑھایا جاتا ہے. ساری دنیا نے کرپٹ کر دیا. ہزاروں مضمون لکھے گئے ہیں. وہ ایک لیک سیل وہ کیا ہے وہ اپنا وہ جو کتاب ہے مشہور اس میں لکھا گیا ہے. اور یہ تو کہ اسٹیبلش فیکٹ ہے. اب دیکھیے نا اب ٹھن گئی اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کی. وہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے اور جو کچھ ہوا وہ سب تاریخ کا حصہ، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. ان کو عارضی طور پر تھوڑا سا موقع ملا ہے. وہ فیض کا شعر ہے کہ بھولے تھے مسکرا تو دیے تھے وہ فیض آج، مت پوچھ ولولے دل نہ کرتا کار کے. او تو اپنی جان چھوڑو، اللہ کے بندو معافی مانگو، جاؤ اس ملک کی جان چھوڑو. تمہارا وطن برطانیہ ہے، امریکہ ہے. کہیں برطانیہ امریکہ میں بھی ویسے سکھ سے نہیں رہ سکتا. ہارون صاحب آپ تھوڑا سا آپ کو یہ اذیت برداشت کرنی پڑے گی. میں نے 4 کلپ آپ کو سنانی ہے. سنائیں تو آپ کی نہیں سماعتوں کو بھی ٹھیک ہے، تاریخ کا حصہ ہے. نہیں لیکن پہلے سر یہ ابھی لیٹسٹ ایک بیان دیا ہے اعظم بخاری صاحب نے. 2 بیانات. ایک انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ 48 گھنٹے جاگی ہیں. وہ انہوں نے کیا کہا ہے، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہا ہے، پھر انہوں نے پہلے کیا کہا تھا اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہا. یہ سیکوینس میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے یہ ذرا آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے. کہ ان کا تو آپریشن سندور جو ہے وہ ویسے ہی تندور بن گیا اور اس کو تندور کے اندر ہم نے ان کے رافیل پھونکے، اس کے ساتھ ہم نے ان کے باقی جیٹ طیارے پھونکے. اچھا یہ ان کا پہلا بیان تھا. اب آپ ذرا سنیں مریم صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا. کہ میاں نواز شریف خاموش ہیں. اس کے بعد میاں صاحب ایک قومی سلامتی کی میٹنگ میں شریک ہوئے اور اب میاں صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹویٹ میں بھی میاں صاحب نے بھارت کا نام نہیں لیا. میاں صاحب بھارت کا نام کیوں نہیں لیا؟ بیٹے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے آپ لوگوں کا، تو وہ حال ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نا کوئی ABCD ٹائپ کے تجزیہ کار نہیں ہیں جو صبح شام جو ہے وہ بولتے رہیں فضول بے تکا. ہی از اے اسٹیٹس مین اور وہ ایکشنز کے ذریعے بولتے ہیں. تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا، اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے. اور پہلے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے. تو یہ جو بیچارے پہلے جو ہے وہ جو کچھ کرتے رہے، ابھی تک سیز فائر چل رہا ہے میری طرف سے. اور میں نے اچھا اب میں سر ایک اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پہلے اعظم بخاری صاحب نے پہلے میاں صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا. شہباز شریف صاحب کے اینڈ میں آتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے. ابھی تو حدیبیہ پیپر مل پہ بات کریں گے، اتفاق فاؤنڈری پہ بات ہونی ہے. ابھی تو IGI کیسے بنی تھی اس پہ بات کریں گے. اسامہ بن لادن کے ساتھی کون تھے اور ان کو کیسے فائنانس کرتے رہے، کس کس کے ساتھ تعلق تھا. یہ تمام باتیں جو ہیں ابھی ہم کریں گے. اور انہوں نے تو ایک سوچ کی بات کی ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ خدارہ اپنے اداروں کو مت لڑائیں اور اب پاکستان کے بارے میں سوچیں. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک را کے لوگ بولتے تھے یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا، آج انڈین میڈیا خاموش ہے. نواز شریف صاحب بول رہے ہیں تو اس کی یہ یقیناً یہ پوری قوم کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہم اپنے
اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے. ان کی چیخیں بھی جلدی نکل گئی, ان کو اپنی چیخیں بھی سنبھال کے رکھنی چاہیے, بہت آنے والا وقت باقی ہے. یہ جب وہ پیپلز پارٹی میں تھی. اچھا ایک کلپ کیونکہ میرے دوسرے موبائل میں وہ میں نے بتا دیا کہ مریم صاحبہ 48 گھنٹے جاگتی رہی ہیں یہ جنگ کے دوران. کس لیے 48 گھنٹے جاگتے وہ رہے؟ کہہ رہی ہیں ڈرون جنگ سے اوہو ڈرونز کو گرانے کا کام کون کر رہا تھا؟ وہ فوج کر رہی تھی, وہ فضائیہ کر رہی تھی, یا اس کے بھی ایک ایئر ڈیفنس سسٹم آرمی کا بھی ہوتا ہے, وہ کر رہے تھے. میں آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ بہت سیریس گفتگو ہو جاتی ہے, روز انہیں موضوعات پہ بات کرنی پڑتی ہے. سرگودا میں 65 میں طیارے آ رہے تھے. جی سر. اور ایک توپچی جو ہے اس سے کہا گیا, جو کوئی بڑے اعلیٰ عہدے کا آدمی نہیں تھا, بس وہ توپچی تھا جو نچلے رینک پہ ہوتا, اس کو کہا بھائی خیال رکھنا. اس کو وارننگ دی گئی, طیارے ہمارے ہیں جو واپس آ رہے ہیں, انڈیا کے نہیں ہیں. توپچی نے کیا کیا, گولا داغا اور طیارہ گرا دیا. جب وہ گرا تو وہ انڈین طیارہ تھا. they went to him, انہوں نے کہا حوالدار صاحب یہ جو آرمی کا ہوتا ہے نا, اور کا بھی ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے, اس کا آدمی تھا. کہا حوالدار صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا انڈین طیارہ؟ اس نے پنجابی میں کہا صاحب آواز ساڑھے جہاز دی نہیں سی. او بھائی یہ جو آدمی میدان جنگ میں ہوتا ہے وہ لڑتا ہے. ادھر جنگ یرموک میں جناب عمر فاروق اعظم نہیں لڑ رہے تھے. بے شک انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں کمانڈر ہوگا, نہ وہ فسطاط میں لڑ رہے تھے, نہ وہ اپنا ایران میں لڑ رہے تھے. جو لوکل کمانڈر ہوتا تھا اس کو یہ ضرور بتا دیا جاتا تھا کہ آپ نے فلاں اصولوں کی پیروی کرنی ہے. انٹیلیجنس نیٹ ورک اچھا تھا, اگر کوئی گڑبڑ کرتا تھا اس کو تنبیہ کی جاتی تھی. کمانڈروں کو تو شاید کبھی ایسا واقعہ ہوا ہوگا. تو یہ 48 گھنٹے کیوں جاگتی رہی؟ اگر خوف سے جاگتی رہی ہیں یا کوئی اینٹیں مار مار کے گراتی رہی ہیں اپنا ڈرون طیارے ہیں جی, اور کہاں وہ اپنا تو اپنے گھر میں ہوں گی یا دفتر میں ہوں گی, تو وہاں اس جنگ میں ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کیسی بدقسمتی یار, 57 سال ہونے کو آئے جلد میں, مریم نواز کی باتوں پہ تبصرہ کرنا پڑتا ہے. کیسی بدقسمتی ہے یار. لیکن میں چلیں آپ مریم صاحبہ پہ تبصرہ نہ کریں, میں شہباز شریف صاحب کا آپ کو سنا دیتا ہوں. جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ سب کچھ ڈیزائن یہ نواز شریف نے کیا, لیکن شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل شہید عاصم منیر نے کی. انتہائی دلیری سے, دانش مندی سے میں اس کا ذاتی طور پر گواہ ہوں, کیونکہ ان دنوں میں دن رات مریم سے ٹیلی فون پر اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی تھی. اور اس حوصلے کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی کے مجھے ان کے اوپر فخر ہے. یہ قوم کے فخر ہے, قوم کے فخر ہے, قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل. اور اسی طریقے سے اے مارشل ظہیر بابر نے یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ پرائم منسٹر مختلف موقعوں پہ کہ پرائم منسٹر ہم نے یہ انٹرونشن کی ہے, یہ ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں, یہ ہم نے سائبر کی ہم نے کیپبلٹی حاصل کر دی, بتایا کرتے تھے. اور میں یقیناً اس پہ اپریشیٹ کرتا تھا. لیکن اس کا عملی مظاہرہ جو انہوں نے 9 اور 10 کو جو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً یہ سپاہ سالار اور یہ مارشل آج قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں. تو انہوں نے تو جھوٹا قرار دے دیا ہے عظمہ بخاری کو. تو انہوں نے عظمہ بخاری کی تردید کر دی اور مریم نواز کی بھی تردید کر دی, اور نواز شریف صاحب کی پلن. ایک آدمی جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تجربہ نہیں, یہ تو وہ کر سکتا ہے جیسے عمران خان نے کیا تھا کہ میں مقابلہ کرو, مگر انہوں نے تو نہیں کہا. نواز شریف صاحب تو خاموش رہے کیونکہ مودی ان کا دوست ہے. جی سر. تو یہ تو ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے کہ میرے ملک کی میرے دوست کے ساتھ جنگ. پاکستان ان کا وطن نہیں ہے, پاکستان ان کے لیے چراغاہ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. کچھ انٹرنیشنل بھی چیزیں ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ان کو ہم ذرا کل ڈسکس کر لیں, یا مختصر آپ اگر بات کرنا چاہیں. نہیں کرنا چاہیں تو کر لیں. ٹرمپ کا جو دورہ سعودی عرب ہے وہ کتنا کامیاب رہا؟ وہ کیا جی, وہ دورہ ہے, وہ تو اپنا سرمایہ کاری کے لیے وہاں گیا تھا. اس سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, ساری تفصیلات انہوں نے طے کر لی تھیں. وہ 1000 ارب ڈالر کی ان سے مانگ رہا تھا انویسٹمنٹ, 600 ارب ڈالر کی انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی, 140 بلین ڈالر کا اسلحہ خرید لیا. وہ اسلحہ جس کی وہ مینٹیننس بھی نہیں کر سکتے, وہ پاکستانی فوجیوں کو کرنی پڑتی ہے. بلیک میلر کے سامنے آپ جتنا جھکتے ہیں, جناب رسالت وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعرب,
جب آخری زمانہ آئے گا تو عربوں کے لیے بربادی ہے، اور وہ بربادی ہو چکی ہے۔ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے بھی تسلیم کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی نظر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ ہے، اور وہ تو پاکستانی قوم کو بھی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تو $500 ملین ڈالر کا طیارہ قطر نے اس کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ عربوں کی حالت ہے، حالانکہ قطر کو نسبتاً سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خودداری ہے، اور وہ بھی ایسا اللہ کا بندہ ہے، عجیب و غریب مخلوق ہے، کہتا ہے وہ میں اپنا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو استعمال کروں گا۔ وہ کھڑا رہے گا؟ کھڑی تو اپنی سوزوکی کار نہیں رہ سکتی، جی سر، ریٹائرمنٹ کے بعد کیا استعمال کرے گا؟ وہ کلیش آف انٹرسٹ ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ ایک عرب ملک سے تحفہ ظاہر ہے بلیک میلنگ ہے، اور کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلیں سر، آج ہم نے دن بھر کے جو اہم موضوعات تھے اور جو ڈیولپمنٹس تھیں ان پہ ہم نے بات کی ہے۔ کل نئے موضوعات کے ساتھ ناظرین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔